آمین. دوسرا سوال بھی آپ ہی کا ہے اور بہت اہم سوال ہے، جو ڈے بیفور ہم نے یسٹرڈے سے پہلے والے دن جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ حلال ہے اور حرام میں اور پاکیزہ جو طیب چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے ذکر چل رہا تھا. تو اس میں آپ کا ایک سوال تھا کہ جو گائے ہوتی ہے اور گائے کے حصے میں سے اوجڑی جو ہوتی ہے، بٹ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، تو وہ بٹ جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے اور کراہت آتی ہے. تو وہ بھی ایک نجس جگہ سے ہی اس کو نکالا جاتا ہے. تو کیا وہ شریعت کے اعتبار سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کچھ یہ سوال کیا ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال تھے اور ایک عام انسان کی زندگی سے متعلقہ سوالات ہیں، اس لیے میں اس کو تسلی سے جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کے لیے آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک گائے کے اندر انہوں نے کوئی 7 چیزیں ایسی ڈیوائز کر لی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں. مطلب یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں، ہمارے مولانا صاحب ہیں، اجمل قادری صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا کوکب نورانی صاحب ہیں، اور ہمارے پاپا جانی الیاس قادری صاحب، وہ بھی عموماً آپ دیکھیں ان کو کہ وہ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ سارے جو ہے فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ گائے کی کون کون سی جز جو ہے وہ کھانا حرام ہے. اس کے اندر جیسے وہ اوجڑی ہے، آنکھیں ہیں، کپورے ہیں اور گردے اور کھیری ہے، ان چیزوں کو مطلب وہ اس کے اندر ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ لاجک بھی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے لاجیکلی بھی انہوں نے کوئی چیزیں اس میں سے ڈیوائز کر لی ہیں. لیکن اس کو کیٹیگوریکلی یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت کی روشنی میں اس قسم کی کسی چیز کو حرام نہیں کہا گیا ہے. قرآن میں کیٹاگوریکلی گائے کو حلال کہا گیا ہے. ہاں، خون کو، بہتا ہوا خون کو پینا وہ حرام ہے. وہ تو ہم قرآن مجید میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، 4 چیزیں حرام کہی گئی ہیں نا، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون و دم. دم کا لفظ آیا نا، بہتا ہوا خون کو پینا حرام ہے. اگر وہ خون کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اسی طریقے سے گائے بھینسوں کا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر اگر گائے کا گوبر بھی لگ جائے گا نا تب بھی ان کے کپڑے ناپاک نہیں ہے، وہ اسی کنڈیشن میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو باڑا چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی صبح شام گائے بکریوں کے درمیان گزرتے ہیں وقت، تو وہ اپنے آپ کو نماز کے لیے اس اعتبار سے پاک صاف کر ہی نہیں سکتے جس چیز کو ہم نے اپنے ذوم میں پاکی سمجھا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو یہ ساری سخت والی باتیں بتا رہی ہوں. اس کو آپ کے لیے تو بہت مختصر سا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ گائے کی اوجڑی جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے نزدیک اس کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں حلال ہے. تو آپ کا تو یہ نٹ شیل میں ایک جملے میں جواب ہو گیا. لیکن باقی تمام جو وسوسے شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے نا، اس کو کلیئر کرنا بھی میں اپنا اس اعتبار سے فریضہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسپیکر کی حیثیت سے موقع دیا ہے تو جس حد تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی علیہ السلام کی صحیح سنت مبارکہ مجھے پہنچی ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے وہ آگے پہنچا دے. اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس منصب کے لیے چنا ہے تو یہ بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے، اس میں بہت بڑا انسان جواب دہ بھی ہے، اور اس چیز کے لیے بہت مطلب ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی غلط نہ چلی جائے جس کی وجہ سے عمل کرنے والے کا جو عمل ہے وہ بھی کہیں میرے کھاتے میں نہ آ جائے کہ میں نے اس طریقے سے بات آگے پہنچا دی. تو یہ جتنے علماء کرام ہیں فقہ حنفیہ کے مطابق اس کے فتوے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سارے ائمہ کرام کے فتاوی سے پہلے قرآن اور سنت کے فتوے پر ترجیح دینی چاہیے. تو قرآن میں گائے کو حلال کہا گیا ہے، گائے کے جسم کا ہر چیز جو ہے وہ حلال ہوگی بشرط یہ کہ اس کو قرآن نے یا سنت نے حرام کر دیا ہو. جیسے بہتا ہوا خون پینا حرام ہے، اسی طریقے سے جو یہ جانور ہوتے ہیں ان کی کھال کو کھانے کے اعتبار سے اس کو بھی منع فرما دیا گیا ہے سنت میں. باقی اس کے علاوہ جو آنکھیں ہیں، ناخون ہیں، اوجڑی ہے، یہ جتنے ہیں کھیری گردے کپورے جو بھی کچھ ہے اس کو کھانا جو ہے حرام نہیں ہے، کھانا جائز ہے. ہاں، دل اگر کسی کا نہیں مانتا، مثال کے طور پر کلے کا گوشت ہے، زبان ہے گائے کی، اگر کسی کا دل نہیں مانتا کھانے کے لیے تو وہ بشرط نہ کھائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی مغز ہوتا ہے
بھیجا، وہ پسند نہیں کرتے ہیں کھانا. تو جو خود سے اپنے لیے اس کو کراہت محسوس ہوتی ہو، اس کا دل نہ مان رہا ہو کھانے کے لیے، تو بے شرط اس کو بشرط یہ ہے کہ وہ سب کے لیے حرام کا فتویٰ نہ لگاتا ہو. ہاں بس وہ اپنے لیے سوچ لے کہ مجھے اس میں مطلب کباہت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ نہ کھائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، شریعت کی روح سے یہ سب کھانا جائز ہے، حلال ہے. جو حلال جانور ہے نا ان کی تمام چیزیں حلال ہیں. جن چیزوں کو قرآن اور سنت نے حکم دے دیا حرام ہونے کا، بس اس کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہوگی. ہاں، حلال کمائی سے گائے لی گئی ہو، حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کر آپ کھائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیری گردے کھائیں، اس کے اوجڑی کے اندر جتنی اور چیزیں نکلتی ہیں، بٹ ہے، چارخانہ ہے، اور بٹوا اللہ جانے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، تو وہ کوئی اس کے اندر کھانے کے اعتبار سے کباہت نہیں ہے.